السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ تمام حضرات کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل میرے دین اسلام سیکھوں میں۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارا سبق چل رہا ہے اجراء قواعد۔ قواعد کس طریقے سے ادا کیے جاتے ہیں، اور اس تختی کے اندر جو ہم نے پہلے قواعد پڑھ لیے ہیں وہ سارے قواعد یہاں پر دیے گئے ہیں۔ گویا کہ اس تختی کے اندر ان سارے قواعد کی مشق ہے کہ ہم نے پیچھے کتنے قواعد پڑھے ہیں، اور ہم نے پیچھے پورا قاعدہ حجے سے پڑھا ہے، تو اس پوری تختی کے اندر ہم رمہ پڑھیں گے تاکہ ہمارا حجے کا بھی جو ہم نے سبق پڑھا ہے وہ پتہ چل جائے ہمیں یاد ہے یا نہیں، اور اس کی آموختگی ہو جائے، پکا ہو جائے۔ تو ہم اس کو رمہ پڑھیں گے، اور پیچھے جو ہم نے سارے قواعد پڑھے ہیں ان سارے قواعد کی یہاں پر مشق ہے اس تختی کے اندر۔ ان سارے قواعد کا ہم اجرا کریں گے۔ جیسے ہم نے کل سبق یہاں تک پڑھ لیا تھا، اس کے اندر ہم نے بتلا دیا تھا کہ اس میں کتنے قواعد ہیں، کون کون سے قواعد ہیں، اور ان کا اجرا کس طریقے سے ہوگا۔ جیسے یہاں پر یہ ہے جزاءً، تو اس میں مد متصل کا قاعدہ ہوگا کیونکہ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، اور یہاں پر آیت کریں گے تو اس کو الف مدہ سے بدل دیں گے جزاء، اس طریقے سے۔ تو اس کے اندر مد متصل کا قاعدہ ہو گیا ہے، اور حجے اس کے آپ نے پڑھ لیے ہیں تو ہم اس کو رمہ پڑھیں گے۔ تو ہم نے یہاں تک سبق پڑھ لیا تھا۔ چلیے ہم آج کا سبق شروع کر لیتے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے میری گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن دبائیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں تاکہ اور لوگ بھی ہم سے جڑ سکیں اور قرآن کریم کو سیکھ سکیں اور پڑھ سکیں، اور اس کا ثواب انشاءاللہ آپ کو ملتا رہے گا۔ اگر ایک شخص نے بھی آپ کے شیئر کرنے سے قرآن کریم کو سیکھنا شروع کر دیا تو انشاءاللہ زندگی بھر اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ آپ بہت ساری ویڈیو شیئر کرتے ہیں، کامیڈی کی، گانوں کی، نہ جانے کس کس طرح کی، تو یہ تو اللہ کا کلام ہے، قرآن کریم ہے، اس کو شیئر کرنے پر انشاءاللہ آپ کو ثواب ضرور ملے گا۔ تو ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں آج کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے ہمارا سبق ہے، یہ ہے سلامن۔ تو اس سلامن کے اندر دیکھیے یہ کھڑا زبر ہے لام کے اوپر، اور کھڑا زبر الف مدہ کے برابر ہوتا ہے، یعنی اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور من یہ تنوین ہے دو پیش کی، اس کے بعد میں یہ ہا آیا ہوا ہے۔ اب اس میں قاعدہ کیا ہوگا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد جب بھی اظہار کے جو 6 حرف ہیں اس میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر کیا ہوگا، اظہار ہوگا، یعنی اس کو جلدی پڑھیں گے۔ تو یہاں پر تنوین کے بعد میں ہا آ گیا، اس کو جلدی پڑھیں گے، سلامن ہیا، اس طریقے سے، یہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ حتیٰ یہاں پر بھی دیکھیے یہ کھڑا زبر ہے، اور کھڑا زبر الف مدہ کے برابر ہوتا ہے، اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور یہ یا جو ہے یہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا ہے کہ یہ زائد حروف میں سے ہے، جو لکھا جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا۔ تو یہ یا لکھا جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا، پڑھیں گے اس کو تا کھڑا زبر تا، لیکن یا یہ لکھنے میں آئے گا۔ تو اس چیز کا بھی دھیان میں رکھنا ہے، یعنی ہم جو بھی پڑھ رہے ہیں ہر ایک چیز کا دھیان میں رکھنا ہے، ہمارے سامنے کیا کیا آ رہا ہے۔ مطلع الفجر، مطلع الفجر، یہ تا کے اوپر سکون ہے تو یہ سکون کا قاعدہ ہو گیا، اور فجر اس کے اوپر بھی سکون ہے تو یہ بھی سکون کا قاعدہ ہوگا، یعنی حرف ساکن جس حرف پر سکون ہو اس کو پہلے والے سے ملا کر پڑھیں، اس طریقے سے۔ ہمزۃ اللمزۃ الذی، یہاں دیکھیے یہ تا پر دو زیر کی تنوین ہے، اس کو لام میں ملا دیں گے۔ لام مشدد ہے، لام مشدد کو جو بھی حرف مشدد ہو اس کو 2 بار پڑھا جاتا ہے، ایک بار اپنے سے پہلے والے کے ساتھ، تو یہاں پر لام کو اس سے ملا دیں گے۔ اسی طریقے سے یہاں پر یہ چھوٹا سا نون دیکھ رہے ہیں آپ، یہ چھوٹا سا نون جو ہے یہ پیچھے قاعدے میں بتلا دیا گیا تھا کہ چھوٹا سا نون جب ہوگا تو اس کو زیر دے کر ملا کر پڑھیں گے۔ تو اس میں چھوٹے سے نون میں زیر دیا جائے گا، یہ زیر دیکھیے آپ یہاں لگا ہوا ہے، اور زیر کے ساتھ یہ لام میں مل جائے گا۔ یہ ذی ہے، یہ یا مدہ ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اس لیے اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اہدنا، اہدنا میں دیکھیے یہاں پر نون ہے اور اس کے ساتھ الف ہے تو یہ الف مدہ ہے، اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لیکن آگے جب ہم اس کو اس میں ملائیں گے نون صاد زبر نس، تو یہ نون صاد زبر نس ہو جائے گا، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، پھر یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ اگر ہم اس کو الگ پڑھیں گے اہدنا تو اس میں الف مدہ ہوگا، اور جب ہم اس کو نون کو اس میں ملا دیں گے تو پھر الف مدہ نہیں ہوگا، پھر یہ نون صاد زبر نس ہو جائے گا، کیونکہ صاد کے اوپر تشدید ہے اور تشدید والے حرف میں پہلے والے حرف کو ملایا جائے گا۔ صراطل، یہاں یہاں جو ہے را ہے، اس کے اندر الف مدہ کا قاعدہ ہوگا کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے۔ طل، صراطل مستقیمہ، مستقیمہ، یہ لام کے اوپر سکون ہے، سکون کا قاعدہ ہے۔ مستقی، قاف میں قی جو ہے یہ یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے۔ لا تحمل رزقہا،
یہ اس میں الف مدہ ہے کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اللہ، اس کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے، لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر پیش ہو تو پر ہوگا، تو ہم اس کو پر کریں گے اور ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یرزقھا، اس میں بھی الف مدہ ہے، اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَلَأَجْرُ، تو لام کو ہم را کو اس لام میں ملا دیں گے، یہ دیکھیے وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ، یہ آ کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ آخرتی اکبر، اکبر، یہاں اکبر کے بعد میں آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹا سا میم ہے، یعنی کہ یہ میم کی آیت ہے، اس پر رکنا لازمی ہے، سانس توڑنا بھی لازمی ہے، تو ہم یہاں پر رک جائیں گے۔ لو کانوا یعلمون، لو کانوا یعلمون، لو، اس میں دیکھیے یہ واو لین ہے، واو سے پہلے زبر ہے، واو ساکن سے پہلے، اور کانو میں الف مدہ اور واو مدہ ہے کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے اور نون واو سے پہلے پیش ہے۔ کانو الف مدہ اور واو مدہ قاعدہ ہو گیا۔ یعلمون، اس کے اندر بھی واو مدہ کا قاعدہ ہے کیونکہ واو ساکن سے پہلے یہاں پر پیش ہے، تو لو کانوا یعلمون اس طریقے سے۔ تو یہاں پر کتنے سارے قاعدے اس کے اندر آ گئے ہیں، یہ سارے قاعدے آپ کو ذہن نشین کرنے ہیں کہ اس کے اندر جو بھی قاعدے ہیں آیت کرنے کے ہیں یا کھینچنے کے ہیں یا وقف کرنے کے ہیں یا مد متصل ہے جو بھی ہیں، اخفاء، اظہار، غنہ، یہ سارے قاعدے جو بھی اس سبق کے اندر آ گئے ہیں وہ سارے کے سارے آپ کو ذہن نشین کرنے ہیں۔ اور اس تختی کے اندر یہی چیز دی گئی ہے کہ اس تختی کے اندر قواعد کا اجرا ہو جائے، جو ہم نے قواعد پیچھے پڑھ لیے ہیں وہ کس کس طریقے سے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ تو چلیے ہم آج کا سبق یہیں پر ختم کرتے ہیں، ہمارا سبق آج کا یہاں پر ہو گیا، اور یہاں سے آگے ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ ابھی تختی باقی ہے، ابھی یہاں سے یہ باقی ہے نیچے تک، اس کے بعد میں اس کے اندر اور ایک دو سبق ہیں، اس کے بعد میں انشاءاللہ ایک قاعدہ پورا ہو جائے گا، پھر ہم پارہ شروع کریں گے۔ تو اگلا سبق ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اس ویڈیو کو اگر سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ ویڈیو کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ روزانہ آپ کے پاس ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام